نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم۔ آج سے ارادہ یہ ہے کہ آپ حضرات کو سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لمحہ بلمحہ مجالس کی صورت میں بیان کی جائے آپ کے سامنے۔ اس سلسلے کی پہلی مجلس ہے جس میں کچھ سیرت کے حوالے سے ابتدائی باتیں بیان کروں گا۔ اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ حضرات مجھے سپورٹ کریں، اور سپورٹ اس طرح ہوگی کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور روزانہ کی بنیاد پر درس قرآن اور ایک اسلامی واقعہ اور سیرت النبی کی ایک مجلس روزانہ آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں اسلامی اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے بہت مثبت تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ تو سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے سیرت کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ سیرت کا لغوی معنی ہے سوانح حیات، روش اور طریقہ وغیرہ۔ اسی سے اردو میں حسن سیرت، تعمیر سیرت وغیرہ کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ سیرت کا لفظ قرآن مجید میں ایک مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ سورہ طٰہٰ کے اندر ہے سنعیدھا سیرتھا الاولیٰ، کہ ہم ابھی اسے اس کی پچھلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ سیرت کی اصطلاحی تعریف: وہ تمام چیزیں سیرت کے مفہوم میں داخل ہیں جن کا تعلق بلا واسطہ یا بالواسطہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشست و برخاست، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق وہ علم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے واقعات ذکر کیے گئے ہوں، اس علم کا نام سیرت ہے۔ لیکن آج کل سیرت کا لفظ اب بطور اصطلاح صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے جملہ حالات کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ اب اگر سیرت لفظ کے ساتھ رسول اور نبی کے الفاظ استعمال نہ بھی کیے جائیں تب بھی ہر ایک ہی سمجھتا ہے کہ اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ چنانچہ جیسے کہا جاتا ہے کہ جلسہ سیرت، سیرت کانفرنس وغیرہ، بلکہ بعض دفعہ تو سیرت کے لفظ کو کتاب کے مؤلف کی طرف مضاف کر کے بھی یہی معنی مراد لیا جاتا ہے، جیسے کہ سیرت ابن حشام وغیرہ۔ سیرت اور حدیث میں فرق کیا ہے؟ سیرت میں واقعات کے ربط اور ترتیب کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ حدیث کی کتب میں اس کا اہتمام نہیں کیا جاتا۔ نمبر 2، سیرت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے اصلاً بحث کی جاتی ہے، جبکہ حدیث میں احکام سے اصلاً بحث کی جاتی ہے۔ سیرت اور تاریخ میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ یہ ظاہر بات ہے کہ سیرت یہ تاریخ نہیں ہے۔ تاریخ کا موضوع انسان اور زمانہ ہوتا ہے، جبکہ سیرت کا موضوع صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بابرکت عہد اور زمانہ ہے۔ نمبر 2، دوسرا فرق، تاریخ کا موضوع ملک اور زمانہ ہوتا ہے، البتہ ضمناً تاریخ کے موضوع میں شخصیات بھی زیر بحث آتی ہیں، جبکہ سیرت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے ہی اصلاً بحث ہوتی ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے واحد نمونہ کامل اور مشعل راہ ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید نے رحمت للعالمین کا لقب دیا ہے۔ تاہم پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ہم اس طرح کا دعویٰ کرتے ہیں تو یہ محض مذہبی خوشگمانی نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس پر تاریخ کی شہادت موجود ہے، اس لیے کہ وہی شخصیت پوری انسانیت کے لیے نمونہ بن سکتی ہے جس میں کم از کم 3 باتیں پائی جائیں۔ اول یہ کہ ان کی سیرت تاریخی طور پر محفوظ ہو اور ایسے مستند اور معتبر ذرائع سے ہم تک پہنچی ہو
جن پر ہم اعتبار کر سکیں۔ دوسرے، اس کا پیغام اور اس کا عطا کیا وہ دستور زندگی تمام انسانیت کے لیے ہو، کسی مخصوص علاقہ یا کسی مخصوص نسل کے لوگوں کے لیے نہ ہو۔ اور نمبر 3، ان کی سیرت زندگی کے ہر گوشے کے لیے رہنمائی کرتی ہو، اور اس کو اپنا رہنما تسلیم کرنے کے بعد انسان اپنی زندگی میں کہیں کوئی تشنگی اور خلا نہ پائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو قرآن مجید نے اسوہ حسنہ یعنی انسانی زندگی کے لیے بہترین نمونہ قرار دیا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک آئینہ ہے جس میں انسان اپنی تصویر دیکھ سکتا ہے، ایک مشعل راہ ہے جس کی روشنی سے زندگی کی مشکل اور تیرہ و تاریک راہ گزر میں روشنی حاصل کی جا سکتی ہے۔ انسان اپنی شخصی زندگی میں بھی اور معاشرتی و اجتماعی زندگی میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو نمونہ بنا کر اپنی دشواریوں کو آسان بنا سکتا ہے۔ سیرت کے بہت سے واقعات ہیں جن کو ہم شب و روز سنتے اور پڑھتے ہیں، لیکن افسوس کہ ہم قصے کہانی کی طرح ان واقعات سے گزر جاتے ہیں، اپنی عملی زندگی میں ان سے سبق حاصل نہیں کرتے، اور موجودہ احوال پر ان کو منطبق کرنے کی سعی نہیں کی جاتی۔ حالانکہ یہی واقعات و قصص جن کو ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں عبرت و مواعظت کے جواہر پارے اور لعل و گوہر ہیں۔ ان میں ہماری عملی زندگی کے لیے کتنے ہی سبق پوشیدہ ہیں۔ حیات مبارکہ کے چند واقعات پر ہی سیرت موقوف نہیں ہے، بلکہ پوری سیرت ہی کرشمہ دامن دل می کشت کے جائی جا است کا مصداق ہے۔ سیرت کی اہمیت کیا ہے ہماری زندگی میں؟ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بہترین نمونہ قرار دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا۔ تو سیرت پڑھے بغیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اپنانا ممکن نہیں ہے۔ قرآن کریم میں لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم دیا ہے۔ اتباع رسول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کیے بغیر ممکن نہیں۔ قرآن میں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم، کہ اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہاری خاطر تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ دین اسلام کے بنیادی دو ماخذ قرآن و حدیث ہیں۔ یہ دونوں مصادر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے متعلق ہیں، کیونکہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات اور فرامین سے عبارت ہے۔ اس لیے مستشرقین کی کوشش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو کسی طرح مجروح اور مشکوک بنایا جائے تاکہ اس کی بنیاد منہدم ہو جائے اور ان کا کام آسان ہو جائے۔ چنانچہ اپنے ایمان کی حفاظت کی خاطر اپنے دل و دماغ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و احترام سے معمور رکھنے کی غرض سے دشمنان اسلام کی فتنہ سامانیوں اور قلمی شر انگیزیوں سے بچنے کے لیے سیرت کا مطالعہ وقت کی اہم ضرورت بن چکا ہے۔ سیرت طیبہ کے اہداف کیا ہیں؟ پہلا ہدف، اسلام جس کو ایک مسلمان نے نظریاتی طور پر تسلیم کیا ہے، قرآن سے اس کو علمی طور پر سمجھا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی روشنی میں اس کو عملی طور پر سمجھ لینا چاہیے۔ گویا سیرت طیبہ سے واقفیت علمیت سے عملیت کی جانب ایک سفر ہے۔ بالفاظ دیگر سیرت طیبہ زندگی کے مختلف گوشوں کو مجسم انداز میں پیش کرنے کا نام ہے۔ نمبر 2، فہم قرآن کے لیے فہم سیرت کلید اور چابی کی حیثیت رکھتی ہے۔ بہت سے واقعات اور اسباب نزول
کا تعلق سیرت طیبہ سے۔ تفسیر قرآن کا ایک بنیادی ماخذ سیرت اور سنت ہے۔ نمبر 3، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگیوں سے واقفیت، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دین کی نشر و اشاعت میں بھرپور حصہ لیا، ہر قسم کی قربانیاں پیش کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو سچ ثابت کر دکھایا۔ نمبر 4، اقرا سے شروع ہو کر تمام جزیرۃ العرب پر اس دین حق کے غالب ہونے کی تاریخ اور رویداد سیرت طیبہ کے مطالعے سے ہی سمجھ میں آ سکتی ہے۔ یہ اہداف ہیں سیرت کی اہمیت کے۔ تو سیرت پڑھنے کے مقاصد کیا ہیں؟ نمبر 1، اپنے جذبات اور خواہشات کو بالائے طاق رکھ کر سیرت سے حاصل ہونے والے دروس کی روشنی میں دین پر چلنے کا جذبہ بیدار کرنا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دین شوق پورا کرنے کا نام نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا نام دین ہے۔ نمبر 2، وقت اور حالات کے موجود جائز وسائل اور ذرائع کو سیرت کی روشنی میں اپنا کر دین کی نشر و اشاعت کا اہتمام کرنا۔ قرآن کریم میں ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر اللہ کی محبت کا کوئی دعویٰ کرتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اللہ کی محبت اس کو نصیب ہو جائے گی، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا ہدایت پائے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، القصد فی السنت خیر من الاجتہاد فی البدعۃ، سنت میں میانہ روی سے چلنا یہ بہتر ہے اس کوشش سے جو بدعت میں کی جائے۔ امرنا بالاتباع ونہینا عن الابتداع ونہینا عن الابتداع، ہمیں اتباع کا حکم ہے، اپنی طرف سے بات کرنے کی اجازت نہیں۔ سنت اور بدعت کا فرق کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو طریقہ ثابت ہے وہ سنت ہے، اور جو ان سے ثابت نہیں اس کو دین کے نام سے ثواب سمجھ کر کرنا بدعت ہے۔ آخر میں صلاۃ و سلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ فرمایا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ علماء نے لکھا ہے کہ زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ درود پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے، اور بعض نے ہر مجلس میں واجب کہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور اس کے 10 درجات بلند کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ پر کثرت سے درود بھیجتا ہوں، یعنی کثرت سے درود بھیجنا چاہتا ہوں، اب آپ بتلا دیجئے اپنے لیے دعا کے واسطے جو وقت میں نے مقرر کیا ہے اس میں کتنا وقت آپ پر درود بھیجنے کے لیے مخصوص کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قدر تمہارا جی چاہے۔ میں نے عرض کیا، کیا چوتھائی وقت مقرر کر دوں؟ فرمایا، جتنا تمہارا جی چاہے، اور اگر زیادہ مقرر کر دو تو تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، تو پھر 2/3 مقرر کر دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا تمہارا جی چاہے، اور اگر اور زیادہ مقرر کر دو تو بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، میں اپنی کل دعا کا کل وقت آپ پر درود کے لیے مقرر کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تمہیں کفایت کرے گا، تمہارے دین اور دنیا کے مقاصد کو پورا کرے گا، اور تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ درود کے الفاظ کیا ہیں؟ درود کے الفاظ میں سب سے افضل درود ابراہیمی ہے، اور سب سے مختصر صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت عطا فرمائے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق اپنی بقیہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔